لیکن وہ ہیومن ہسٹری میں ان کا ذکر ہی نہیں ہے، بڑا کم ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ کا ہے لیکن حضرت عیسیٰ کا تو ہسٹری میں ذکر نہیں ہے۔ آج چائنا میں یہی سفر 4 گھنٹے میں، یعنی کراچی سے لاہور پہنچنا، چائنیز کی جو اب ٹرین چل رہی ہے وہ 4 گھنٹے میں پہنچا دیتی ہے، اور وہ جو اگلی ٹرین بنا رہے ہیں وہ شاید 2 گھنٹے میں پہنچا دیں، کیونکہ وہ سپیڈ کی لائٹ سے بھی زیادہ تیز اگلی ٹرینز ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ ان سے رپورٹ لے کے کیا کر رہے ہیں آپ؟ لیٹن امریکہ میں کیا کیا نئے کوئی چینجز کیے؟ افریقہ ایک ایمرجنگ ملک ہے، تو افریقہ کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ ایکسپورٹس کے لیے ایونیوز ڈھونڈے، چیز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ Germany and Japan killed millions of their civilians until after the Second World War they decided that they would have on the border region of Germany and Japan, they had joint industries. So now there's no question of them ever having bad relations because their economic interests are tied together. نہیں آ سکتا روز قیامت، روز قیادت، روز قیامت روز قیامت حیثیت خاتم النبیین، حیثیت خاتم النبیون، خاتم نبیین، جن کے بعد ارب روپیہ ملک کا نہیں، 1 ارب روپیہ ملک کا، تقریباً 1 روپیہ ملک کا ملک سے باہر۔ اللہ نے 12 موسم دیے پاکستان کو، اللہ نے 12 موسم دیے پاکستان کو۔ انہیں کہیں جھوٹ نہ بولا کریں، انہیں کہیں میں ان کو اللہ کو ہدایت کرتا ہوں کہ ان کو سچ بولنے کی توفیق دے۔ اگر ان کو اللہ نے اس مشکل وقت سے گزارا تو میں سمجھتا تھا کہ اللہ مجھے بھی یہ مشکل وقت سے گزار رہا ہے، میری تیاری کروا رہا ہے، جس طرح اس نے نبی کی تیاری کروائی کہ 13 مشکل سال کے بعد جو 10 سال آئے اس نے ہمارے نبی نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ یاد رکھیں کہ پی ایم ایل این جو پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی، جس کی 2/3 میجورٹی تھی پارلیمنٹ میں پہلے، اس کو صرف 13 سیٹیں ملی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جب وہ کھڑے ہوئے تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو وائپ آؤٹ کر دیا۔ تو ہم تو Well, Pakistan Prime Minister Imran Khan, speaking at a Council of Foreign Affairs think tank, made this bizarre revelation that yes, the Pakistan Army, the ISI, did train the Al-Qaeda. There has been an investigation, but I don't know whether as far as I know, the Abbottabad Commission sat down, and I don't know what the conclusion was. But I can tell you one thing. You see, I again go back. The Pakistani Army, ISI, trained Al-Qaeda and all these groups to fight in Afghanistan. There were always links between Pakistan. There had to be links because they trained them. Now, as I said, after 9/11, when we did a 180-degree turn and went after those groups, not everyone agreed with us. Within the army, people didn't agree with us. And so, as I said, there were more insider attacks in Pakistan. میں کچھ اور بات کر رہا ہوں، ہاں جو بھی مارتا ہے وہ دہشت گرد ہے، لیکن بات یہ ہے کاشف کہ یہ ہم پہنچے کیسے؟ ہم پہنچے ایسے کہ ہم نے خود پہلے پالے، جن کو آج ہم دہشت گرد کہہ رہے ہیں ان کو ہم جہادی کہتے تھے، ٹریننگ دی ہم نے، ان کو استعمال کیا، ہم نے سیکٹیرین کلرز کو پالا، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے خود پالا۔ میں اس میٹنگ میں ایک دن تھا تو سپاہ صحابہ کے لوگ میرے پاس آئے اور مجھے انہوں نے کہا کہ ہماری، یہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، کہ ہم آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ ایک سیدھی بات کرنے والے ہیں، تو ہماری شیعوں سے دوستی کروا دیں۔ میں نے کہا اچھا تو کیا پرابلم کیا؟ کہتے جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی ہے، جب چاہتی ہے لڑا دیتی ہے آپس میں اور جب چاہتی نہیں۔ میں حیران رہ گیا۔ یہ کس نے کہا آپ سے؟ یہ سپاہ صحابہ کے لوگ تھے، اور آپ ایک، خیر میں نام نہیں لوں گا، ایک ٹی وی اینکر تھے، وہ لے کے آئے، وہ بیچ میں پڑے اور مجھے بٹھایا بیچ پہ، اور میں ان کی اور شیعہ کی کروا دوں۔ تو مجھے تب سے، یہ خیر کافی سالوں کی بات ہے، بات یہ ہے کہ کاشف اس ملک میں ہم نے اپنا بربادی خود کی ہے، خود ہی پہلے ہم نے لوگوں کو ایک طرف لگایا، پھر ان کو بعد میں پہلے پیسے لے کے جہادی بنایا روسیوں کے خلاف،
پھر انہی کو ہی امریکنوں سے پیسے لے کے پھر دہشت گرد بنا دیا. تو یہ جو آج ہم یہاں پہنچے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی سزا مل رہی ہے ہمیں. اب ہمارے سے برے حالات میں قومیں رہی ہیں اور نکل گئی ہیں. یعنی یہ نہیں کہ یہ سچویشن ٹھیک نہیں ہو سکتا, لیکن ایک سسٹمیٹک اپروچ چاہیے. اپروچ یہ چاہیے پہلے کہ ڈیل کرے جدھر 1.5 لاکھ ہماری فوج پھنسی ہوئی ہے قبائلی علاقے میں, ادھر سے پہلے نکلے. اس ادھر سے نکلنے کا طریقہ ڈائلاگ اور امریکہ سے ڈسٹنس کرنا ہے. جب تک آپ امریکہ کی جنگ سے ڈسٹنس نہیں کریں گے, اور مجھے جہاں تک پتا ہے حکیم اللہ کی ایک کنڈیشن تھی ڈرون اٹیک ختم کریں, کیونکہ ڈرون اٹیک جوڑ دیتے ہیں ہمیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی انٹیلیجنس کی وجہ سے ڈرون اٹیک ہوتا ہے, کہ یہ ڈرون جو اٹیک ہوا ہے یہ کہتے ہیں پاکستان نے جان کے انٹیلیجنس دیا امریکہ. ان کو علیحدہ کر دیں اور پھر علیحدہ جو سب. یہ گولڈ سمتھ جس نے شکار کیا ہے تازہ عمران خان ایک ابھرتی ہوئی شے تھا. امیدیں وابستہ ہو رہی تھی, پہلے ہی سے ایک ہیرو کی شکل میں تھا. وہ اسلام کی بات کرنے چلا تھا, وہ اپنے کلچر کی بات کرنے چلا تھا. گولڈ سمتھ 5 کروڑ پاؤنڈ تو پہلی سلامی ملنے والی ہے. یہ قیمت کس سے کی دی جا رہی ہے؟ غور کیجئے. اگر وہ سارا سازشی کردار جو یہود کا ہے وہ سامنے ہو تو ہر شے آپ کے سامنے بالکل ٹرانسپیرنٹ نظر آئے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. جس کا شکار ابھی آپ کا عمران خان بھی ہو گیا ہے, کل جمعے میں مجھے اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے. وہ آرڈر آف دی الومیناٹی 1776 میں قائم کیا گیا تھا, یہودیوں کی سازش. وہ آج تک چل رہی ہے. آج بھی یہودی ہے کہ جو اسلام کا خاتمہ اور مسلمانوں کو اپنے کمی کاری بنانے کے لیے ایک پورے ورلڈ آرڈر کا نقشہ بنا کر آ چکے ہیں. اور آج در حقیقت آپ کا اصل دشمن, میں بالکل اتفاق کرتا ہوں مولانا سے, اصل دشمن نمبر 1 میرے اور آپ کے اندر موجود ہے, میرا اور آپ کا نفس. اصل دشمن یہ ہے. نفس ما ہم کم طرف فرعون نیست لیکن اورا اون ایرا اون نیست. اور دوسرا خارجی دشمن سب سے بڑا یہودی. لیکن یہ کہ اس وقت کے اور اس وقت کے حالات میں ایک بڑا فرق واقع ہوا ہے. مجھے اقبال کے وہ شعر یاد آ رہے ہیں. دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا, اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. وہی تاریخ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. تو دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا, اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. میں جس فرق کی طرف اشارہ کر رہا ہوں ذرا اس پر غور کیجئے. جس وقت یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مخالفت کر رہے تھے, ان کے اور عیسائیوں کے درمیان دشمنی تھی. وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء. ان میں آپس میں سانپ اور نیولے کا بیر تھا اس وقت جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہود کی یہ کشاکش جاری تھی. یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ بدترین دشمن تمام انسانوں میں اہل ایمان کے وہ یہود ہیں, اور قریب ترین اگر کسی کو پاؤ گے دوستی میں مسلمانوں کے تو وہ نصارہ ہے. سورہ مائدہ کی آیت ہے وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ لِلَّذِينَ آمَنُوا مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. اس وقت صورتحال یہ تھی. آج زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے. آج یہودی عیسائی پر مسلط ہو چکا. یہودیوں نے پورا عالم عیسائیت فتح کر لیا ہے. آج پورا عالم عیسائیت یہودیت کا اعلی کار بن چکا ہے. چنانچہ پہلے تو ایک ہی بات تھی, یہ تو تقریباً 300-400 سال قبل ہو چکا, کہ ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس یہ تو اعلی کار بن گئے تھے آج سے صدیوں پہلے. انہی کے ذریعے سے یورپ کے اندر انہوں نے سود کی اجازت حاصل کی. انہی کے ذریعے سے یہ ساری فحاشی اور یہ ساری اریانی کا جو بازار گرم کیا, یہ در حقیقت آزاد خیالی, لبرلزم, حریت فکر, حریت عمل, میں آزاد ہوں
میں ننگا جانا چاہتا ہوں بازار میں، آپ کون ہوتے روکنے والے؟ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں. ہم آزاد ہیں، ہم دو مرد ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، شوہر اور بیوی کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں، آپ کون اعتراض کرنے والے؟ یہ سارا یہود کی سازش. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب تک پوپ کا کنٹرول تھا یورپ پر، یعنی ابھی کیتھولک جو عیسائیت ہے وہ غالب تھی، اس وقت تک پورے یورپ میں سود حرام تھا، کہیں انٹرسٹ کا کاروبار نہیں ہو سکتا تھا. یہ پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے اس کی اجازت حاصل کی. نتیجہ یہ نکلا، علامہ اقبال شاعر مشرق اس صدی کے آغاز میں گیا تھا یورپ، اور وہاں جا کر اس نے دیکھ لیا تھا فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے. معاشی اعتبار سے یہودیوں نے پورے یورپ کے اوپر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا. اور یہ یہودی کون تھے؟ روتھشائلڈز، گولڈ سمتھس. بہرحال مجھے جو دوسری بات کہنی تھی وہ یہ کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم اس وقت بھی یہودی تھا، آج بھی یہودی ہے. لیکن فرق یہ واقع ہوا ہے کہ اس وقت یہودی کے کنٹرول میں عیسائی نہیں تھے، بلکہ 1200 برس تک یہودیوں کے اوپر ظلم و ستم بلکہ ہوتا رہا عیسائیوں کے ہاتھوں. پورے یورپ میں پرسیکیوٹڈ تھے. انہیں اگر کہیں سہارا ملا مسلمانوں کے ذریعے سے اسپین میں ملا ہے. بن گوریان نے خود لکھا اپنی کتاب میں کہ ڈیورنگ دی ڈائسپورا، یہ ہمارا جو انتشار کا دور ہے سن 70 عیسوی سے جو شروع ہوا تھا، اس ڈائسپورا کے دوران our golden period is the period of Muslim Spain. ہمارا سنہری دور وہی ہے جو مسلمان ہسپانیہ کا دور ہے. انہیں آرام ملا، انہیں پروٹیکشن ملی، انہیں عیش ملے، اور وہیں سے انہوں نے عیسائیت کے اندر نقب لگا کر اور وہاں سے اپنے راستے پیدا کیے. اور دوسرا کام یہ کیا، عیسائیوں کی عداوت کا رخ اپنی بجائے مسلمانوں کی طرف کر. يا رب فاجمعني بكل الصحب والأحباب واكتب لنا أن ندخل الجنات بالريان.